اس لیے میں تمہیں کھانے پر بھی بات کیا کرتا ہوں کہ کبھی بے سرے ہو کے نہ کھانا کہ پیٹ نکل آئیں تمہارے. جیسے میرے سامنے دسترخوان بچھتے ہیں، اگر میں دسترخوانوں کے ساتھ انصاف کرتا تو آج پیٹ یہاں پھنسا ہوا وہی میرا پیٹ ہی میرا میز بن جاتا. جیسے دسترخوان ایک دور تھا جب ایسا کھایا کہ یہاں لاتے تھے تو بو آتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہی کھانا پڑتا تھا رائن نے. پھر اللہ نے کھول دیے دروازے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تمہیں سبق دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں دسترخوان پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو نہ پا سکے اور غصے کے وقت زبان پہ قابو نہ پا سکے تو وہ نفس و شیطان کا غلام ہے. انسانیت اس میں بہت مشکل سے آئے گی. جو دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھے تو صحت ٹھیک، غصے میں زبان قابو پہ رکھے تو ایمانی صحت ٹھیک، روحانی صحت ٹھیک، جسمانی بھی روحانی بھی. تو میرے نبی نے کہا اگر تم نے پہلے ایک اور ما ملأ آدمی وعان شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث چند لقمے کافی ہیں تمہیں کھڑا رہنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں جی میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. تو ایک حصہ معدے کا کھانے سے بھرو، ایک پانی سے، ایک ہوا، یعنی خالی چھوڑ دو اس کو. تو آپ لوگ یعنی ہمارا ماحول آپ سن رہا، ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ یہاں تک کھاتے ہیں، یہاں تک. ایک ڈائٹیشن مجھے نا، ڈائٹیشن ہوتا ہے جو غذا کے تجویز کرنے والے، کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. پھر آخر میں اپنے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. پانی پینا تو سنت ہے کھانے کے ساتھ. تو وہ ہنس پڑا، کہا جی جو سنت کے مطابق کھائیں ان کے لیے تو پینا ہی چاہیے، لیکن ہمارے جو مریض ہیں وہ یہاں تک کھاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پانی نہ پیو گے، ڈالو گے کہاں سے وہ؟ تو پہلے ہی یہاں تک پہنچو گے. تو پیٹ نہ بڑھنے دینا، ورزش کرو، سادہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. اور یہ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی سے نکال دو، ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نہ ان کا کوئی مزہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ. تو لم تعبہ سجلا لم تجری بہ سعلا وسیم قسیم. وسیم اسے کہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، جتنا دیکھو اتنا ہی دیکھنے کا شوق بڑھے. یہ بس ایک ہی ہستی آئی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو اس کا حسن چھلکتا نظر آتا. ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی کے اندر ایک مفہوم موجود ہے، باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت. قسیم کون ہوتا ہے؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے، اسے قسیم کہتے. تو میں اس اماں پہ قربان جاؤں، نے کیا کمال حلیہ بیان کیا. پتہ کیا میں نے اس کی ایک وجہ نکالی ہے، کہیں پڑھی نہیں، خود میری سمجھ میں آئی. جب آپ تشریف لائے، کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں. تو ایک بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکالوں؟ اس میں تو جانی کوئی نہیں، اس پر ہڈی ہڈی ہے اور چمڑا ہے، ماس تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا تم مجھے اجازت دو. اچھا کر لو. تو ایک غیر معمولی قسم کی بات ہونے لگی تھی نا، کہ مردہ بکری سے ایک شخص کہہ رہا ہے میں دودھ نکالتا ہوں. میری بات سمجھ رہے؟ لہٰذا آپ کو غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یہ کرے گا کیا، یہ نکالے گا کیسے. اور وہ تو چرنے بھی نہیں گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور ابو معبد بکریاں چرانے گئے تھے، تو وہ بکری اس لیے کھڑی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی. تو چونکہ عرب کے ماحول میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بکری میں کچھ نہیں، تو یہ کون بڑا آدمی ہے اچھا خاصا جو کہہ رہا میں اس میں سے دودھ نکالوں گا، یہ میرا ایک استنباط. لہذا اس کی نظریں جم گئیں، اب کیا کرے گا. آپ نے دودھ نکال کے بھر دیا اور سب کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا. بکری سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، بکری کے دودھ سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، ادھورا رہے گا. آپ کے ہاتھ کی برکت سے اتنا نکلا کہ چاروں نے پیا، پھر دوبارہ اس کو پورا بھر کے چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ نظروں میں وہ اتر گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، نہ ذبح کرو 7 کے بعد شاید ہی کوئی بکری زندہ رہتی ہو، طبعی موت. یہ بکری 22 سال زندہ رہے اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے. 22 برس اس نے عمر ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی. تو لہٰذا وہ
اس نے پھر الفاظ بھی ویسے ہی نکالے، الفاظ کی موسیقی دیکھو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجل لم تجری به سهلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحر فی اشفاره وطف فی لحیته کثافہ فی عنقه سطح ازج اقرن اکحل احور ان تکلم علاه البہاء وان سکت فعلیہ الوقار۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ! جس کو عربی کی سمجھ نہیں نا وہ بھی مزہ لینے لگ جاتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، ردم ہے، نظم میں شاعری ہے، نثر ہے، اس میں شاعری ہے، الفاظ کی شاعری ہے، جیسے قرآن کا ہے کہ ہے تو وہ نثر لیکن لگتا ہے جیسے شاعری ہو رہی۔ اور ایک چھوٹی سی صورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھ کر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بار میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دو وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تمہیں کانوں سے بہرا کر دو، آنکھوں سے اندھا کر دوں اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں بھائی کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی. پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو قیامت تک، ڈوبنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے. اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد. ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے ہم مثال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، دیکھے ہوتے ہیں. گھوڑا کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ نہیں دیکھ سکتے. لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک. میری تعریف کرو. لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے. ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو. میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں. کیسا اللہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے. اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں. دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں. ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اے جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا. تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو. اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے. اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو. جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے ہے، جو تو آنکھیں ہے میں نے پتا تو کی آنکھیں. سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے بھی سٹ دو، کنڈی بھی لا دو، ان کسی نے کوئی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں تمہارے ساتھ. ولا خمسۃ، تم 5 بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے الا هو سادسهم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں. ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ.
الا وهو معهم ولا اکثر، ایک ہو یا ہزار ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ سوچو تو صحیح رب کیسا رب ہے، کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کے، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو، ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں اربوں خربوں چل رہی ہے، اللہ کا دعویٰ سنو کہ چیڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا، جو چیونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ ہے، اور ہر چیونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات، مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین، سب کچھ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ، کیا کمال ہے، سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے، ایڈل اماؤنٹ ہے، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا، شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے۔ اس سے 6 فٹ کا انسان بناتا ہے، اس سے قوم عاد کو بنایا جو 50 ہاتھ لمبے قد کے تھے۔ اتنا چھوٹا سپرم، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، اس میں کروڑوں سپرم نکلتے ہیں مرد کے، اور ایک انڈا نکلتا ہے عورت کا اووری سے۔ اس انڈے کا کوڈ ان کروڑوں سپرم میں، ایک سپرم میں وہ کوڈ ہے۔ جب تک یہ انڈا اس سپرم سے نہیں ملے گا جس کا کوڈ اور اس کا کوڈ ایک ہے، حمل نہیں ٹھہرے گا، اور کروڑوں سپرم ہیں اور 3 اندھیرے ہیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اگر یہ کام باہر انسان کریں، سائنٹسٹ، ایک نطفہ ٹھہرانے میں 10 سال لگیں گے، 10 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور میرا اللہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ 2 سے لے کر میکسیمم 6 گھنٹے کے اندر ان کروڑوں سپرم میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے تو اس سے وجود دیتا ہے، چاہتا ہے تو ضائع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے دل بنتا ہے، عجیب بات، اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیسے شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیسے شروع ہوتی، یہ دل کیوں دھڑکتا ہے۔ اور 3 اندھیروں میں، روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7۔ ان 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ 7 ارب انسان ہیں، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا عجیب بات ہے۔ اور 3 اندھیروں میں
کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا. جوڑے پیدا ہوتے ہیں. میری اپنی بیٹیاں 2 بیٹیاں جوڑواں تھیں، ماشاءاللہ آپ تو بچوں والی ہیں. نہیں ملتا. یہ جس ساؤنڈ باکس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا، سب کا، لیکن اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ الگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ فون پہ ہیلو سنتے ہیں اور کہتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز سے. اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں، اور آپ اندھیرے میں دیکھ کہتے ہیں یہ تو ماجد آ رہا ہے. چال ایک نہیں، 2 پاؤں سے چلتا ہے، چال ایک نہیں. ایک ساؤنڈ باکس ہے، آواز ایک نہیں. 10 انگلیاں ہیں، اس پہ لکیریں ہیں. 1890 میں یہ علم دریافت ہوا کہ یہ لکیریں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتے ہیں کون ہماری ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، گل مک گئی. تو میرا رب کہتا ہے بلا قادرین، میری قدرت دیکھنا قیامت کے دن. الا ان نسوی بنانا، یہ تیری انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تجھے واپس کر کے دوں. کتنے مرے پڑے ہیں، کتنے ہم میں بھی ایک دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، اور یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہ ملیں. یہ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا شہنشاہی ہے میرے رب کی. تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. امتحان ہے، پیپر ہے، اور 1 سال زندگی کا ہم سے گردش ایام نے چرا لیا. دیکھو 10 پاؤنڈ گر جائیں تو اٹھاتے ہو، 100 پاؤنڈ چوری ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ میرے 100 پاؤنڈ کس نے نکال لی. 365 دن میرے چرا لیے گردش ایام نے. مجھ سے 1 سال چھین لیا میری زندگی کا. ٹائم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بنتا کیسے ہے، یہ گزرتا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز. اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں. کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں. لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے. 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں. آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے. جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا ہے. اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنے ڈبل جابیں کرتے ہو، اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے. 1 لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا. اور 1 لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے. ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن ہے ہمارے سروں کے اوپر. تو بھائیو، یہ وقت کے گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا. روح کے نکلتے ہی ڈیڈ باڈی، میت. ہمارا سرائیکی علاقہ ہے، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ. منجی چارپائی کو کہتے ہیں منجی چاؤ. اولاد کہتی ہے منجی چاؤ. کوئی نہیں کہتے مولانا طارق جمیل نو چاؤ.